بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا۔ وہ اللہ جو نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ اللہ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مہمان آئے تو انسان اس کے آنے کی تیاری ضرور شروع کرتا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے انسان ہر طرح سے چوکنا اور ہوشیار ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اور یہ مہمان بھی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ میرے آنے پہ گھر والوں نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا ہے اور میرے آنے پہ کتنی خوبصورتی سے میرا استقبال کیا ہے۔ آج کی گفتگو اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ میں اور آپ بحیثیت مسلمان رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ باقی کے 11 مہینوں کا سردار ہے، اور یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری ایسے کیا کرتے کہ نیکیوں کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے ہیں، باقی کے دیگر معاملات بھی چلتے، لیکن تیز آندھی کی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے پیغمبر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رمضان اگر ہم اس کے معنی پہ ہی غور کر لیں تو پوری کی پوری حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ رب کبریا نے قرآن مجید کے اندر لفظ رمضان جو اپنے قرآن کا حصہ بنایا ہے، اس لفظ کے معنی کے اندر بھی بڑی چاشنی ہے۔ رمضان دراصل رمز سے نکلا ہے، اور رمز سخت گرمی کے موسم میں سورج کی تیز شعاعیں اور کرنیں، ان کا ریت کے ذرات پہ پوری تمازت کے ساتھ پڑنا، اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ سورج کی تیز شعاعیں اور کرنیں زمین پہ پڑیں تو زمین بھی گرم ہو جاتی ہے، پتھر پہ پڑے تو پتھر اس سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، لوہے پہ پڑے تو لوہا بھی سورج کی تیز شعاعوں اور گرمی کی تپش سے گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہی تیز شعاعیں اور کرنیں اگر ریت کے ذرات پہ پڑیں تو ریت کے ذرات سب سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، لوگوں رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ روزہ دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمض کا مطلب ہے جلانے والا، اور رمضان کا نام رمضان رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ روزہ داروں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ یوں ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے، آپ کو اس معاشرے کے اندر لوگوں کے دو گروہ نظر آئیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کر رہا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ پچھلے سال کتنے میرے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پچھلے رمضان موجود تھے مگر اس رمضان نظر نہیں آئیں گے، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ خیر و عافیت سے مجھے نیکیوں کا یہ موسم بہار رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے تاکہ میں اپنے رب سے اس مہینے میں صلح کر لوں اور اپنے گناہوں کو معاف فرما لوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو خوشی سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور بڑی بے چینی سے اللہ کے اس مہمان کا انتظار کر رہا ہے اور اپنے ذہن کے اندر پلاننگ اور منصوبے بنا رہا ہے، میں نے قرآن اتنا پڑھنا ہے، میں نے نوافل اتنے پڑھنے ہیں، میں نے روزے اس حال میں گزارنے ہیں، پہلے سے ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا وہ بد نصیب ہے، دوسرا وہ بد نصیب ہے جس کو اس بات کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں کھل کھلا کے کھا نہ سکوں گا، میں کھل کھلا کے سگریٹ پی نہ سکوں گا، میں کھل کھلا کے پان گٹکا اپنے منہ میں رکھ نہ سکوں گا، میں کھل کھلا کے نسوار اپنے منہ میں چبا نہ سکوں گا۔ اس کو اس بات کا غم کھایا جا رہا ہے یہ 29 اور 30 دن میں کیسے گزاروں گا۔